السلام علیکم. آج ہم مئی جون 2020 کا پیپر کر رہے ہیں. پیپر 1 ویریئنٹ 1 کوڈ 4024 ہے. اس میں جو پہلا کوشچن ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے رائٹ 23 اور 5 ایز اے مکس نمبر. تو یہ سمپل سا کوشچن ہے. اس میں آپ 23 کو اندر رکھیں اور 5 کو باہر اور سمپل ڈویژن کر لیں. تو جو ریمائنڈر ہے وہاں سٹاپ کر دیں. تو 4 ہول نمبر 3/5 اس کا آنسر آ جائے گا. بی پارٹ میں ورک آؤٹ 3/8 ڈیوائڈ 6. تو یہ آپ کر لیں 3/8 ملٹیپلائی 1/6. یہ ڈیوائڈ ملٹیپلائی میں چینج ہو جائے گا اور 6 جو خالی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے 6/1. تو 1/6 ہو جائے گا, ریسیپروکل ہو جاتا ہے. پھر 3 کے ٹیبل میں سمپلیفائی ہو گیا تو 1/16 اس کا آنسر آ جائے گا. کوشچن نمبر 2 میں یہ ورڈ ہینگر لکھا ہوا ہے. فرام دا ورڈ ابو رائٹ ڈاؤن پارٹ اے میں آل دا لیٹرس وچ ہیو لائن سیمیٹری. تو اس میں لائن سیمیٹری جس الفابیٹ میں آ رہی ہے وہ میں مارک کر رہا ہوں. ایچ میں آ رہی ہے 2 ہیں. ہم نے یہ 1 یا 2 نہیں بتانا, صرف یہ بتانا ہے کہ لائن آف سیمیٹریز والے ورڈ کون سے ہیں. اور پھر یہ اے میں آ رہی ہے. اس کے بعد یہ کسی بھی ورڈ میں نہیں آ رہی. تو ایچ اور ای بھی ہے, ای میں بھی یہ بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں ای کو اگر یہاں پہ لائن ڈالوں تو سیمیٹریکل لائن بنتی ہے. تو یہ 3 ورڈ ہیں. پھر وہ کہہ رہے بی پارٹ میں کہ آل دا لیٹرز وچ ہیو روٹیشنل سیمیٹری. تو اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے. آپ وہ ویڈیو سے آپ کو ساری اچھی طرح سمجھ آئے گی, تو اس کو واچ کر لیں. تو یہ میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو دکھا 1. اب یہ 270 پہ چلا گیا, نہیں ہوا. بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں. یہ اب 360 کمپلیٹ, یہ 360 ہوا تو یہ پھر ویسی شیپ پہ آ گیا جیسے سٹارٹنگ میں تھا. تو اس نے 2 دفعہ 360 ڈگری میں 2 دفعہ وہی شیپ ایکوائر کی جو سٹارٹنگ شیپ تھی بیفور روٹیشن. تو اس کے آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری 2 ہوں گے. ویسے اس کوشچن میں پوچھا ہوا ہے اس نے کہ ان الفابیٹس میں جن الفابیٹس کی روٹیشن سیمیٹری ہے وہ آپ مینشن کر دیں. تو یہ میں نے مینشن تو کر دیا ہوا ہے, میں یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوں. ایچ ہو گیا جس کی روٹیشن سیمیٹری ہے, اسے آرڈر نہیں پوچھے ہوئے, مگر ویسے آپ کو سمجھ آنی چاہیے. یہ آپ نے دماغ میں کرنا ہے. اب اے کو دیکھیں, یہ میں اے اس کے اوپر ایک اور رکھ دیتا ہوں. اب میں اس کو 360 ڈگری روٹیٹ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں 90 ڈگری روٹیٹ کیا, بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو وہ ویسا نہیں ہوا. اب یہ 180 روٹیٹ ہو گیا تو بھی یہ ویسا نہیں ہوا جو بیک گراؤنڈ میں سٹارٹنگ شیپ تھی. یہ 270 ڈگری روٹیٹ ہوا ہے اور یہ بھی ویسا نہیں ہوا. اب یہ 360 ڈگری اس کی روٹیشن کمپلیٹ ہوئی تو یہ ایک دفعہ ہوا ہے. تو اس کی نو آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری, اس کی آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری نہیں نکلی. یعنی ڈیورنگ روٹیشن یہ بالکل وہ سیمیٹریکل پوزیشن پہ نہیں آیا جو اس کی بیک گراؤنڈ میں سٹارٹنگ شیپ تھی. تو اس کا آپ نے لکھنا ہے نو آرڈر آف, بلکہ اس پہ لکھنا نہیں ہے, اس کو آپ نے پک نہیں کرنا اس کوشچن کے مطابق. اب این کی طرف آتے ہیں. یہ این کو چیک کریں, یہ آپ نے سب اپنے ذہن میں کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس وہاں اس طرح کا پیپر اور کٹنگ نہیں ہوگی, آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں کرنا ہے. اب اس این کو روٹیٹ کرتے ہیں. یہ 90 ڈگری روٹیشن ہو گئی ہے. بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں سٹارٹنگ شیپ پہ نہیں آیا یہ. اب اس کو ہم 180 کرتے ہیں تو دیکھیں بالکل سٹارٹنگ شیپ کے اوپر بیٹھ گیا ہے. جو بیک گراؤنڈ پہ نظر آئی تھی بالکل اس کے اوپر فٹ آیا ہے. تو 1 اس کی آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری اب تک ہو گئی ہے. یہ 270 ڈگری روٹیشن ہوئی تو نہیں ویسی شیپ ایکوائر کی اس نے. یہ 360 ڈگری پہ دیکھیں یہ پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے سٹارٹنگ شیپ تھی. تو اس کے آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری 2 ہیں. اس اسپیسیفکلی کوشچن میں اس نے آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری بالکل نہیں پوچھا ہوا, یہ صرف میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو
تو یہ این کو بھی ہم وہاں لکھیں گے آنسر اسپیس میں کہ اس کے روٹیشن سیمیٹری ہیں. اب آ جائیں جی کے اوپر. یہ جی کو آپ دیکھیں, اس کے اسٹارٹ کرتے ہیں روٹیٹ کرنا 90 ڈگری, نہیں ہوا. 180 ڈگری نہیں ہوا, وہ بیک گراؤنڈ میں بھی نظر آ رہی ہے شیپ آپ کو. 270 ڈگری بالکل نہیں ہوا. 360 ڈگری, تو یہ بالکل فٹ بیٹھ گیا ہے. تو اس کے آرڈر آف روٹیشنل سیمیٹری نہیں ہے, تو اس کو بھی آنسر اسپیس میں پک نہیں کرنا. تو اب ہم آتے ہیں ای کے اوپر. ای کو بھی چیک کر لیتے ہیں. تو اس کو اب آپ روٹیٹ کرنا شروع کریں. یہ 90 ڈگری, اور بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں وہ بالکل ایسا نہیں ہے جیسا اسٹارٹنگ شیپ تھی. 180 ڈگری بالکل نہیں آیا اسٹارٹنگ شیپ. 270 ڈگری بالکل نہیں ہوا, بیک گراؤنڈ میں آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے. اور یہ 360 ڈگری پہ جب ہم نے روٹیشن کمپلیٹ کی تو یہ بالکل فٹ بیٹھ گیا ہے اپنی اسٹارٹنگ شیپ پہ. تو دیر از نو آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری, اس کو بھی آنسر اسپیس میں ہم نے پک نہیں کرنا. اور لاسٹ یہ ہے, اس کو چیک کرتے ہیں. یہ سٹارٹ ہو گیا, اب اس کو 90 ڈگری روٹیشن دیتے ہیں. یہ 90 ڈگری ہے, تو بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کوئی اور شیپ ہے, اور اس کی 90 والے کی کوئی اور شیپ. یہ 180 پہ دیکھیں کیا پوزیشن پکڑ گیا, بیک گراؤنڈ میں جو اوریجنل پوزیشن نظر آ رہی ویسا نہیں ہے. 270 ڈگری پہ یہ یہاں آ گیا, بیک گراؤنڈ والے سے نہیں مل رہا. اب یہ 360 کمپلیٹ ہوا تو یہ بالکل فٹ اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو دیر از نو آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری, تو اس کو بھی آنسر اسپیس کے لیے ہم نے پک نہیں کرنا. اب کوشچن نمبر 3 میں the numbers in this sequence increase by the same amount each time. تو fill in the missing numbers. تو آپ 2.3 minus 1.4 کریں تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے 0.9, یعنی ڈفرینس اس کا نکل آیا. اسی طرح 3.2 minus 2.3 کریں تو یہ بھی 0.9 نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب ایک ہی طرح کا ڈفرینس ہے. تو اب ہم پہلا بھی مسنگ نمبر ڈھونڈ سکتے ہیں, دوسرا بھی. تو 1.4 میں سے آپ نے 0.9 مائنس کر دینا, تو یہ 0.5 پہلا آ گیا. اب یہ جو آپ نے لاسٹ مسنگ نمبر لکھنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, 3.2 میں ایڈ کرنا ہے 0.9, تب وہ آئے گا. تو 4.1 یہ آپ نے فل کر دیا اس طرح. کوشچن نمبر 4 پارٹ اے میں رائٹ 11/25 ایز اے پرسنٹیج. تو آپ نے سمپلی 11/25 انٹو 100 کرنا ہے اور اس کو سمپلیفائی کر لیں, تو یہ آنسر آ گیا. بی پارٹ میں فائنڈ 12% آف 40. تو 12/100 انٹو 40 آپ نے اس میں کرنا ہے اور سمپلیفائی کر لیں, تو یہ آنسر آ گیا آپ کا. اب اس کو امپراپر فریکشن ہے تو اس کو آپ مکس نمبر میں لکھ دیں اس طرح, تو یہ آ جائے گا آپ کا 4.8%. کوشچن نمبر 5 میں the diagram shows an isosceles triangle ABC and an equilateral triangle BDE. D is the intersection of AB and CE. Angle BAC is equal to 28. Calculate X. اچھا, ایکولیٹرل میں سارے اینگل جو ہوتے ہیں 60 ڈگری کے ہوتے ہیں. ہم نے یہ بی سی ڈی جہاں ایکس دیا ہوا یہ کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اے بی سی آئسوسلس ہے تو یہ بی کے اوپر بھی 28 ہوگا. اب یہ میں نے بلو ڈاٹ سے کیا, یہ اسٹریٹ لائن ہے تو 180 میں سے 60 کو مائنس کریں تو یہ آپ اس ٹرائنگل بی ڈی سی میں آ جائیں گے 120 ڈگری. اب یہ بی ڈی سی میں 2 اینگل تو آ گئے ہیں, تیسرا اینگل آپ بڑے آرام سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. 180 میں سے ان کو مائنس کر لیں 120 اور 28 کو, تو 32 ویلیو آ جائے گی ایکس کی. کوشچن 6 میں سفورا از بائنگ سم ایپلز, بناناز اینڈ پیچز. شی کین بائی پیکس آف 6 ایپلز, پیکس آف 5 بناناز,
packs of 12 peaches, she needs to buy the same number of each fruit. Calculate the smallest number of packs of apple, banana and peaches that she needs to buy. تو یہ سمپلی ایک ایل سی ایم والا کوشچن ہے. تو آپ 6, 5 اور 12 کا ایل سی ایم نکال لیں. تو یہ آپ کی ویلیو آ گئی ایل سی ایم کی. اب ایپلس پیکس آف 6 ایپلز ہیں تو 60/6 کر لیں. یہ آپ کا منیمم یہ آپ لے سکتے ہیں. پیک آف بناناز تو 60/5 کر لیں. یہ منیمم پیکس آ گئے. اسی طرح پیچ کے 60/12 کر لیں. یہاں سے اسپیس میں ویلیوز لکھ لیں. پھر کوشچن نمبر 7 میں فیکٹرائز، اس میں 3C کامن آ رہا ہے تو یہ بن جائے گا 2C² + 3. یہ آنسر ہے. اس کو آنسر اسپیس میں لکھ لیں آپ. بی پارٹ میں 5AY - 2BX - 2BY + 5AX. تو آپ 5AY کے ساتھ 5A - 2BY اس کے ساتھ لکھ لیں. پھر +5AX لکھیں -2BX لکھیں. اب پہلی دو ٹرم میں کامن لے لیں y، تو یہ دوسری ٹرم میں آپ کا کامن آ گیا x. تو یہ آپ کی 5A - 2B کی جیسی دو بریکٹس آ گئیں. تو 5 + x اور 5A - 2B آنسر ہو جائے گا آپ کا. کوشچن نمبر 8 میں PQUV is a square with side 6 cm, QRST is a rectangle with width 4 cm. The area of the square is equal to the area of the rectangle. Work out the perimeter of the shape PRSTUV. اچھا PQUV تو اسکوئر بتایا تو اس آل سائڈ 6 ایک دی ہوئی ہے تو باقی بھی 6 ہوں گی. یہ لکھ لیا. اب ریکٹینگل جو ہے QRST اس میں آپ کو صرف ایک وڈتھ دی ہوئی ہے، لینتھ نہیں ہے. تو اس کی لینتھ نکالنے کے لیے ہم کہیں گے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ایریا آف دا اسکوائر از ایکول ٹو دا ایریا آف دا ریکٹینگل. تو یہ ایریا آف اسکوائر ایکولس ایریا آف ریکٹینگل. ایریا آف اسکوائر ہوتا ہے سائڈ انٹو سائڈ یعنی 6 × 6. تو لینتھ انٹو وڈتھ ہوتا ہے، یہ وڈتھ 4 ہے. تو یہاں سے ایل کو آپ کر لیں سبجیکٹ یعنی لینتھ. تو یہ لینتھ آپ کی نکل آئی 9. اب یہ 9 ہے RS. تو UT جو ہے وہ 9 - 6 سے نکل آئے گی 3. اب پیری میٹر میں یہ سارا ایڈ کریں، PR + RS + ST + TU + UV + VP. ان میں ان کی ویلیو ساری آپ نے لکھ لی ہے، نوٹ کر لی ہے، لکھ دیں اور یہ ایڈ اپ کر لیں. تو یہ آنسر آ جائے گا اس کا 38 سینٹی میٹر. کوشچن 9A میں رائٹ دا ریشو 75 گرام ٹو 3 کلو گرام ان اٹ سمپلسٹ فارم. تو 3 کلو گرام کا مطلب ہے 3000 گرام. تو ایک ہی ٹرم میں لے آئیں تو 75 ریشو 3000. اس سائڈ پہ میں لکھ دیتا ہوں 1 kg = 1000 گرام. تو 3 kg = 3000 grams. تو اب اس کو آپ سمپلیفائی کریں تو 75 1 * 75 75 40 * 3000. اچھا اگر آپ کو یہ 75 40 × 3000 نہیں آتا تو آپ اس کو 5 کے ٹیبل سے سمپلیفائی کرنا شروع کریں. چھوٹے چھوٹے ٹیبلز میں کر لیں جن میں یہ جاتا ہے تو اس سے بھی یہ ہو جائے گا. بہرحال 75 40 یہ میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں 3000 ہوتا ہے. تو یہ آپ کا 1:40 آنسر آ جائے گا. بی پارٹ میں ان اے ٹینس کلب دا ریشو نمبر آف جونیئر ممبرس ٹو نمبر آف سینئر ممبر = 7:10. There are 18 more senior members than junior members. Calculate the total number of club members. تو یہ جونیئر اور سینئر کا میں نے کر دیا. ڈفرینس اس کا نکالیں 3 ہے تو یہ جو 3 ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے 18 کو. تو ادھر سے ریشو ایڈ کر لیں ٹوٹل 17. اچھا
ریشو کا جو 3 ہے وہ 18 ممبرس شو کر رہے ہیں، تو ایک کتنا شو کرے گا، تو وہ ایکس ہو گیا، تو 3/18 ایکوز 1/x کراس ملٹیپلائی، تو ایکس آ گیا آپ کا 6۔ اب ٹوٹل ممبرس بتانے ہیں، تو 17 کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے 6 سے، تو 102 ممبرس۔ کوشچن نمبر 10، یہ ٹیبل دیا ہوا ہے اور جو گرے پورشن ہے اس سے مارک کیا ہوا ہے، تو باقی ہم نے کرنا ہے۔ تو نمبر آف ڈیز ایکس ایکسس پہ 51 پہ آپ نے جا کر 10.8 کرنا ہے، تو ورٹیکل ایکسس جو ہے وائی ایکسس، اس میں ایک چھوٹا بلاک نا 0.1 شو کر رہا ہے، تو آپ نے یہ 51 یہاں میں نے کیا، تو یہ ہاریزنٹل ایکسس پہ ایک چھوٹا بلاک جو ہے وہ 2 کو شو کر رہا ہے، تو اس کے بالکل اوپر جانا ہے 51 کے اور ریڈنگ لینی ہے 10.8، تو یہ آپ کا 10.8 ریڈ کراس میں نے لگا دیا۔ اسی طرح آپ نے ہاریزنٹل پہ 62 پہ جانا ہے اور اس کے اگینسٹ 11.3 پہ 62 اور 11.3 یہ بن گیا۔ اسی طرح 68، اچھا وہ میں نے 73 پہلے لے لیا، تو کوئی بات نہیں، یہ 11.8 اب 68 کے اگینسٹ 11.4، پھر 80 پہ یہ آ گیا آپ کا سارے ڈاٹس لگ گئے۔ آن دا گریڈ کمپلیٹ دا اسکیٹر ڈائیگرام ہم نے کر لیا۔ واٹ ٹائپ آف کوریلیشن از شون آن دا اسکیٹر ڈائیگرام، اگر ہم ان کراسز میں لائن گزارے ہیں تو یہ پازیٹیو کوریلیشن دے رہی ہے، تو دیکھیں اس طرح لائنس ڈراؤن ہو تو پازیٹیو ہوتی ہے، اور اگر اس طرح ڈراؤن ہو تو نیگیٹو ہوتی ہیں، تو یہ پازیٹیو کوریلیشن ہے۔ ڈرا اے لائن آف بیسٹ فٹ، اچھا اس کے لیے آپ نے پلاسٹک کا رولر، ٹرانسپیرنٹ رولر یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے یہ کراسز نظر آئیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے ایسی جگہ سے لائن گزاریں کہ تقریباً وہ مڈل کر دے، آلموسٹ کے رائٹ اور لیفٹ پہ ایک ہی جیسے سٹارز ہوں یا کراسز ہوں۔ تو کین دا اسکیٹر ڈائیگرام بی یوز ٹو پریڈکٹ، اچھا یہ دیکھیں یہ نہیں ہم کر سکتے پریڈکٹ، کیونکہ آپ 100 کے اگینسٹ جب آپ اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو لائن آف بیسٹ فٹ وہاں پہ نہیں ملے گی کہ جس کے کارسپونڈنگ آپ وائی ایکسس کی ریڈنگ لے لیں، تو نو لکھیں، بیکاز فرام 100 دیر از نو کارسپونڈنگ ویلیو آف ہائٹ۔ Question number 11, by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 21.86 minus 9.64 divide 2.47۔ تو 2 پہلا سگنیفیکینٹ نمبر ہے، اس کے آگے 5 یا 5 سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کو 2 کریں گے، باقی سارا 0 لکھ دیں گے، تو ڈیسیمل کے بعد 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ 20 بن جائے گا، مائنس یہ 9 فرسٹ سگنیفیکینٹ نمبر ہے، تو اس کا نیکسٹ نمبر 5 یا 5 سے زیادہ ہے، تو اس کو 10 لکھ لیں آپ، پھر ڈیوائڈ 2.47 میں 2 پہلا سگنیفیکینٹ نمبر ہے، نیکسٹ نمبر 5 سے کم ہے، تو یہ 2 ہی رہے گا، تو 2.00 نہیں لکھنا، خالی 2 لکھ لیں۔ تو اب 20 مائنس 10 ڈیوائڈ بائی 2، پہلے ڈیوائڈ آئے گا تو یہ 5 ہو گیا، تو 20 مائنس 5 از 15، آنسر آ گیا آپ کا۔ Question number 12. Adil observed the number of people in each of 20 cars entering a car park. The results are shown in the bar chart below. Write down the mode. تو جو سب سے بڑی بار ہے وہی موڈ ہوگی، تو اس کا موڈ ہے 2۔ Calculate the mean number of people in each car. یہ وہ ٹیبل کی طرح ہی آپ ہینڈل کریں، تو مین ہے سم آف ایف آف ایکس اوور سم آف ایف، تو آپ نے 1 into 2 کرنا ہے پہلے،
यहाँ 2 इंटू 1 प्लस फिर दूसरा 7 इंटू 2, तीसरा 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइड बाई ये टोटल उसे दिया हुआ है 20। अब ये सिंपल है, आप इसको बगैर कैलकुलेटर के, क्योंकि पेपर 1 है तो आप कर सकते हैं। तो 55 और 20 इसको सिंपल डिवीजन कर लें जो कि 2.75 बनती है, ये आंसर है। फिर 13 क्वेश्चन में ड्यूरिंग 2018 पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज फ्रॉम 200 to 250, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये डिफरेंस है आपका 50 का, यानी 250 माइनस 200। अब 50 डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज इंक्रीज़ का फार्मूला है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर आ गया सिंपल 25। बी पार्ट में लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, द विड्थ ऑफ द सेम रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%. फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एज ए परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल बना लें, इसका लिख लें लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ विड्थ, और दूसरा बना लें ये इसका इंक्रीज़ हुआ है बाई 10%, तो 100 प्लस 10 कर लें तो 110% हो गया, जिसका मतलब है 110 ओवर 100। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1.1, तो ये आप लिख लें लेंथ में 1.1। इसके साथ आप एल भी लिख सकते हैं, जो कि मैं लिखूँगा एंड पे। डिक्रीज बाय 10%, विड्थ है तो 100 माइनस 10 हो गया, विच इज़ 90%। 90% का मतलब हुआ कि 90 ओवर 100। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपकी वैल्यू निकलती है 0.9, तो ये आप 0.9 विड्थ में लिख लें। अब पहले का एरिया निकालें लेंथ इंटू विड्थ करके, इसका एरिया तो हो जाएगा ना 1.1 इंटू 0.9, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको कर सकते हैं अपने रफ वर्क में। तो ये बन जाएगी आपकी 0.99, और इसी तरह पहले रेक्टेंगल का एरिया कर लें लेंथ इंटू विड्थ, यानी LW। अब आप इसके साथ भी L और W लिख लें, ये मैंने लिख दिया, तो ये LW। अब वो परसेंटेज पूछ रहा था, तो आपने 0.99 LW डिवाइडेड बाय LW, वो इंटू 100 परसेंटेज निकालनी थी ना आपने। तो LW कैंसिल हो गए और आपके पास 99% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रेगी की आपने ये, तो ये 1 के इक्वल होती है, आप ये सारा ऐड अप कर लें इक्वल्स टू 1। यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 0.24। अब वो 300 ने स्टूडेंट टुक पार्ट इन दिस सर्वे, तो आप इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दें। डेसिमल रिमूव हो गया, ये सिंपल हो गया, आपकी 0 से 0 कट जाएंगे, और 24 इंटू 372, ये आंसर आ जाएगा आपका। 15 में यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स हैं 1 से लेके 10 तक, f जो है वो फैक्टर है 24 के, और s जो है स्क्वायर नंबर है। तो ये आप पहले, मैं यूनिवर्सल सेट के नंबर्स लिख रहा हूँ जो कि 1 से लेके 10 तक है। तो ये आपका 1 2 3 अप टू 10 आपने सारे नंबर लिख लिए। अब इसी तरह सेट f जो है वो है फैक्टर ऑफ 24, तो यूनिवर्सल में से देखें 24 के फैक्टर्स कौन कौन से निकल रहे हैं, वो नंबर्स आपने सिर्फ चूज़ करने हैं। 1 है, 2 है, 3 है फैक्टर 24 का, यानी इसके टेबल डिवाइड हो जाते हैं ना ये। 4 है, 6 है और 8 है, बस।
ایس جو ہے سیٹ وہ اسکوائر نمبر ہے، تو اسکوائر نمبر وہی ہوتا ہے جس کا اسکوائر روٹ نکلتا ہو. تو آپ کا پہلا اسکوائر نمبر 1 ہے، اور پھر 4 ہے، اور 4 کا دیکھیں اسکوائر روٹ 2 ہوتا ہے، اور پھر 9 ہے، 9 کا اسکوائر روٹ 3 ہوتا ہے. تو یہ آپ نے لکھ لیا. اب اس کو آپ نے بڑے احتیاط سے سیٹنگ کرنی ہے. تو ایف اور ایس میں دیکھ لیں جو کامن ہے وہ آپ پہلے وہاں سے سٹارٹ کر لیں لکھنا. تو 1 اور 4 ہے جو کہ ایف میں بھی ہیں اور ایس میں بھی ہیں، تو آپ سینٹر میں 1,4 لکھتے. پھر اس کے بعد آپ نے اس میں بڑی احتیاط کرنی کہ غلط نہ ہو جائے. خالی ایف جو ہے وہ 2 3 6 8 بنتا ہے، اور ایس جو ہے خالی ایس وہ 9. اب اس میں سے جو بچ گئے ہیں وہ ان دونوں سرکلز کے باہر اور ریکٹینگل کے اندر لکھنے ہیں. یونیورسل میں سے آپ نے چوز کرنے ہیں. تو 5 7 اور 10 ہے. یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا وین ڈائیگرام. پھر اس میں سیکنڈ پارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں فائنڈ این آف ایف یونین ایس کمپلیمنٹ ہول کمپلیمنٹ. تو یہ ایف یونین ایس ہول کمپلیمنٹ یہ باہر والا حصہ ہے جو سرکل سے باہر ہے ریکٹینگل کے اندر. 5 7 10 تو یہ 3 نمبر ہیں. تو ان کا ہم نے این آف دس بتانا ہے، تو آپ نے 3 لکھنے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں ان دا وین ڈائیگرام شیڈ دا ریجن ریپرزینٹیڈ بائی پی انٹرسیکشن کیو انٹرسیکشن آر کمپلیمنٹ. تو یہ بنتا ہے یہ والا یہ جگہ جو میں نے شیڈ کر دیا. اچھا اب اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ عموماً بچوں کو نہیں آتا تو یہ یاد کر لیں. یہ بڑا سمپل ہے. آپ نا یہ بنا لیں ایک بڑا سا، یہ پی کیو آر لکھ دیا. اچھا جو سینٹر میں ہے نا یہ بنتا ہے پی انٹرسیکشن کیو انٹرسیکشن آر، اور یہ جو یہاں بنتا ہے پی انٹرسیکشن کیو انٹرسیکشن آر کمپلیمنٹ. یعنی اس میں آر نہیں ہے تو جو نہیں ہوتا اس کو کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں. یہ اب آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں یہ پیورلی کیو انٹرسیکشن آر کی جگہ اس میں پی نہیں ہے تو اس کو انٹرسیکشن پی کمپلیمنٹ کریں. پھر یہ جگہ جو ہے پی انٹرسیکشن آر کی ہے، اس میں کیو نہیں ہے تو پی انٹرسیکشن آر انٹرسیکشن کیو کمپلیمنٹ لکھیں گے. اب یہ اونلی پی والی جگہ اس میں صرف پی ہے، اس میں کیو اور آر نہیں ہے تو آپ پی لکھیں گے پی انٹرسیکشن کیو کمپلیمنٹ انٹرسیکشن آر کمپلیمنٹ. اب یہ جگہ صرف کیو کی ہے تو کیو انٹرسیکشن پی کمپلیمنٹ انٹرسیکشن آر کمپلیمنٹ. یہ جگہ آر کی ہے صرف تو اس میں پی اور کیو نہیں ہے تو پی آر انٹرسیکشن پی کمپلیمنٹ انٹرسیکشن کیو کمپلیمنٹ لکھیں گے ہم. تو باہر جو ہیں یہ تینوں نہیں ہیں تو آپ لکھیں گے پی کمپلیمنٹ انٹرسیکشن کیو کمپلیمنٹ انٹرسیکشن آر کمپلیمنٹ، یا اور ان کا یونین کر لیں پی یونین کیو یونین آر ہول کمپلیمنٹ کر لیں اس کو. تو یہ بڑا اچھا آپ کے ہیلپ فل رہے گا. اگر اس میں کوئی ایک ایک پورشن پوچھے گا تو آپ اس کو بڑے آسانی سے شیڈ کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 16 پارٹ ہے سالو دا ایکویژن 5 - 2x = 12. تو یہ تو سمپل الجبرا ہے. لائک ٹرمس ایکس کو ہم نے سبجیکٹ کرنا ہے تو یہ ہو گیا سبجیکٹ ایکس. تو جب یہ ڈیوائڈیڈ بائی کوئی بھی نمبر ڈیوائڈ بائی 2 ہو تو اس کو آپ مکس نمبر میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ 0.5 اس میں ہوتا ہے، اس کا ہاف ہی ہوتا ہے نا. 7/2 کا مطلب 3.5 ڈائریکٹ آپ لکھ سکتے ہیں. فائنڈ دا انٹیجرز دیٹ سیٹسفائی -5 3x <= 6 > -5. تو یہ 3x لیفٹ کے ساتھ بھی ہے رائٹ کے ساتھ بھی ہے تو سیپریٹ کر کے اس کو سالو کر لیں. یہاں سے آپ x > -5/3 تو اس کو آپ دیکھ لیں کتنا بنتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے x > -1/2/3. اب یہ رائٹ سائڈ والا بھی کر لیں. 3x > 6 تو یہاں سے x نکلتا ہے x > 2
اب یہ نمبر لائن ایک بنا لیتے ہیں. اس پہ دیکھیں ادھر کہیں پہ یہاں میں بلیک میں لکھ رہا ہوں -1/2/3 یہاں کہیں آ رہا ہے. اب ادھر سے لے کر 2 تک انٹیجرز آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں -1 0 1 اینڈ 2 کیونکہ 2 انکلوڈ ہے نا اس میں. تو یہ آپ نے لکھ لیے. یہی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کتنے انٹیجرز ہیں. پھر کوشچن نمبر 17 میں f(x) = 5 - 4x فائنڈ f(-3). یہ بہت سمپل ہے. آپ نے جسٹ جہاں x ہے وہاں پہ -3 لکھ دینا ہے اور اس کو سولو کر لینا ہے. تو یہ 5 + 12 آ جائے گا جو کہ 17 ہے اور یہ آپ کا آنسر ہے. بی پارٹ میں آپ لیٹ کر لیں f(x) = y اور اب y کے نام سے آپ یہ لکھ لیں ایکویژن y = 5 - 4x. اب آپ نے x کو سبجیکٹ کرنا ہے. تو جب آپ سبجیکٹ کر لیں گے تو یہ انورس اب ایکچولی آپ نے کر لیا. تو اب y کی جگہ ریپلیس کر دیں واپس x کو. تو یہ 5 - x/4 یہ آپ آنسر اسپیس پہ لکھ لیں. کوشچن نمبر 18 میں PQRS is drawn on a 1 cm² grid. یہ کوارڈیلیٹرل ہے. رائٹ ڈاؤن دا اسپیشل نیم آف دس کوارڈیلیٹرل. تو یہ RQ اور SP جو ہے پیرلل نہیں ہے. RS اور QP پیرلل لگ رہے ہیں تو یہ ٹریپیزیم ہو گیا اس حساب سے. نیکسٹ وہ کہہ رہے فائنڈ دا کوآرڈینیٹس آف مڈ پوائنٹ آف QR. تو یہ آپ گریڈ سے ہی دیکھ کے ان کے کوآرڈینیٹس لکھ لیں. تو یہ -2 اور -3 بن رہا ہے اور R کے -5 اور 2 بن رہے ہیں. مڈ پوائنٹ فارمولا لکھ لیں. اس میں x1 y1 x2 y2 ضرور لکھیں تاکہ غلطی نہ ہو. تو x1 + x2/2 y1 + y2/2. اب اس میں ویلیوز بہت کیئرفلی آپ پلیس کریں اور اس کو سمپلیفائی کر لیں. تو یہ آپ کا -3.5 -0.5 یہ آپ لکھ لیں آنسر اسپیس میں. سی پارٹ میں کیا ہے لینتھ PS = √m سینٹی میٹر. فائنڈ دا ویلیو آف m. تو اس میں بعض بچے جو ہیں وہ ڈسٹینس فارمولا وہ کوآرڈینیٹ لکھ کے اور وہ تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. آپ نے صرف ڈائیگرام میں جانا ہے اس سے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ 1 cm² گریڈ ہے. تو آپ یہ اس پہ رائٹ ٹرائنگل بنا لیں. اب یہ کاؤنٹ کریں کتنے ہیں. یہ 6 ہیں اور وہ 2 ہیں ورٹیکل پہ. تو اس کا پیتھاگورس تھیورم یوز کریں انڈر روٹ. تو یہ آپ کے پاس لینتھ آ جائے گی PS. یہ زیادہ ایزی ہے. اور اس کو = √m کے کر لیں. اب اس کو اسکوائرنگ بہت سائڈ کریں گے تو اسکوائر روٹ ختم ہو جائیں گے. تو m = 40 آنسر آ جائے گا. سو سمپل. اس کو اس میں یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈسٹینس فارمولا یہاں پر وہ بہت لینتھی ہو جائے گا. تو کوشچن نمبر 19 میں یہ میٹریسز دیے ہوئے ہیں. تو P - 3 کیوں ہے تو P میٹرکس لکھیں اور -3 کے آگے اس کا میٹرک Q کا لکھ لیں. اب 3 کو اندر ملٹیپلائی کر لیں اپنے میٹرک سے. اب کورسپونڈنگ ویلیوز کو سولو کر لیں. یعنی 4 - 0 = 4 اور -2 -3 تو -2 + 3 ہو جائے گا یہ. تو اس طرح یہ آپ سولو کر لیں. یہ آنسر آ گیا. آنسر اسپیس پہ لکھ لیں. ڈٹرمننٹ آف R is 11 فائنڈ T. تو R کا میٹرکس لکھیں. ڈٹرمننٹ جو ہوتا ہے وہ × 4 × 2 -1 × T. تو یہ آ جائے گا 8 - T اینڈ دس از = 11. تو یہاں سے آپ نے T کی ویلیو نکال لینی ہے. T کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی -3. فائنڈ R انورس. تو ڈٹرمننٹ میں T کی جگہ آپ یہ دیکھیں
ٹی کی جگہ اس کی ویلیو لکھی اور ڈٹرمنٹ آپ کا آ گیا 11. تو اس کا ریسیپروکل لے لیں، ہمیشہ ریسیپروکل لیتے ہیں ڈٹرمنٹ کا. تو 1/11. اب یہ جو 4 اور 2 ہے ان کی جگہیں چینج کریں، یعنی 2 ادھر 4 ادھر. اور جو 1 اور ٹی ہے اس کے ان کے سائن اپوزٹ کرنے ہیں. تو یعنی -1 اور مائنس، وہ ٹی -3 تھا، یہ +3 ہو جائے گا. اچھا، اس میں بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب آنسر اسپیس میں لکھیں گے تو اسی طرح لکھیں گے جس طرح آپ نے 1/11 باہر اور باقی اندر. یہ بعض لوگ 1/11 کو جو اندر ملٹیپلائی کر کے لکھتے ہیں، یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اس انورس نے کہیں آگے یوز ہونا ہو. ویسے اگر آپ اندر بھی لکھ لیں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. 20 میں y is inversely proportional to the square root of x. تو اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں 1/√x. اب اس کو y کو k/√x کریں. اب پہلے بلاک میں ہی 4 اور 3 دیا ہوا ہے، تو x میں 4 y میں 3 لکھے تاکہ k کی ویلیو آ جائے. تو √4 2 ہو جائے گا، تو k 6 آ گیا. اب اس کو فارمولے کے ساتھ لکھ لیں y کو k/√x. اب آپ x میں چلیں پہلے سی نکال لیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، y میں c اور x میں 9، تو اس کو √9 ہو جائے گا 3. تو c2 آ گیا. اب دوسرا لکھیں، دوبارہ فارمولا. x میں آپ نے d لکھنا ہے اور y میں 0.6. تو یہ آپ کا آ گیا ڈی. تو یہ آنسر اسپیس میں لکھ لیں. کوشچن نمبر 21 میں ڈائیگرام شو پوزیشن آف 2 ships. اچھا، اے اینڈ بی ڈران ٹو اسکیل آف 2 cm to 1. اسکیل دیا ہوا ہے 2 cm to 1 کلومیٹر. میئر دا بیئرنگ آف بی فرام اے. فائنڈ دا ڈسٹینس بٹوین 2 ships اے اینڈ بی ان کلومیٹر. تو یہ میں نے ویڈیو اس کی ایک بنائی ہے تاکہ آپ اس کو کرنے کا طریقہ آ جائے. تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے. تو میں اس کے آنسرز میں یہاں لکھ رہا ہوں 128، اور ڈسٹینس بھی میں یہاں لکھ رہا ہوں. اور یہ سی پارٹ کا جو ہے بائی ایکسس equidistant from A and B and on a bearing of 260 degree from B. By making an accurate drawing, mark the position of x on the diagram. تو ایکوی ڈسٹینس کیسے نکالنا ہے اور بیئرنگ کیسے نکالنی ہے وہ بھی ویڈیو میں ساری نظر آئے گی. مگر یہ پہلے اگلا کوشچن ہم کر لیتے، چھوٹا سا 22. اس کے بعد وہ ویڈیو لگاتا ہوں میں. تو 1 solution of the equation is m equals 141 correct to the nearest whole number. Find the solution when m is less than 90 greater than 0. Give your answer correct to the nearest whole number. تو ایک سولوشن جو 141 دے رہا ہے وہ آپ کا آ رہا ہے اس کوارٹرنٹ میں، یہ 141 بتا رہا ہے. تو جو بچ گیا وہ کیوٹ ہوگا ڈیفینیٹلی. تو وہ آپ نے 180 میں سے مائنس کرنا ہے 141، دیٹ از 39 ڈگری. تو یہ آپ کا ایکیوٹ اینگل ہے. یہ آپ اس میں آنسر اسپیس میں لکھ لیں 39 ڈگری. اچھا بچوں، اس کوشچن میں کوشچن 21 میں پارٹ اے میں وہ کہہ رہے ہیں میئر دا بیئرنگ آف بی فرام اے. تو آپ نے پروٹیکٹر یہاں پر رکھنا ہے اور اس کی بیئرنگ میئر کرنی ہے. تو یہ آپ نے 90 کے بعد نیچے والی ریڈنگ لینی ہے. تو یہ 110 اور 120 سے تھوڑا کم ہے، یعنی لائک آپ کہہ سکتے ہو 128 یا 129. تو آپ اس کے اوپر ایرو ایسے لگا دیں. یہ کلاک وائز فرام نارتھ ہمیشہ کیلکولیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ 128 میں لکھ رہا ہوں. یہ پارٹ 1 کا آنسر ہوگا. اور پارٹ
پارٹ بی میں کہہ رہے ہیں فائنڈ دا ڈسٹینس بٹوین ٹو شپس اے اینڈ بی ان کلو میٹر. تو یہ آپ اس کو میجر کریں. یہ میرے پاس تقریباً 8 سینٹی میٹر نکل رہی ہے. تو 2 سینٹی میٹر ٹو 1 کلو میٹر ہے. تو 8 ڈیوائڈیڈ بائی 2 4 کلو میٹر. اب یہ 4 سے کم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو میں ایک آپ کو میں نے اپنے ہاتھ سے جو بنائی ہے اس پہ میں کر رہا ہوں. تو اٹ کین بی 7.8 7.9. تو آپ اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر کے دیکھ لیں. پھر نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کا, اس میں وہ کہہ رہا ہے avoid axis equidistant from A and B. تو آپ A پہ رکھ کے equidistance کے لیے more than half اوپن کر لیں اور دونوں طرف آرک لگا لیں. پھر B پہ رکھ کے ان آرکس کو آپ کٹ کریں. اب رولر سے آپ ان آرکس جہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ان کو آپ جوائن کر دیں. تو یہ آپ کا پرپینڈیکولر بائسیکٹر ڈرا ہو گیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں اینڈ آن اے بیئرنگ آف 260 ڈگری فرام بی. تو بی سے 260 ڈگری آپ ان آرکس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں. اب یہاں پر ڈی رکھیں اور 260 آپ کا بنے گا. آپ نے 260 میں سے مائنس کرنا 180 کو. 80 ڈگری آپ نے میئر کرنا ہے یہاں سے. تو کلاک وائز فرام نارتھ اسٹریٹ لائن 80 ڈگری ہوتی ہے, 180 ہوتی ہے اور اس کے آگے آپ نے 80 ڈگری. تو یہ آپ کا 80 ڈگری یہاں پر بن رہا ہے. آپ ان کو جوائن کر لیں. یہ آپ کی بیئرنگ ہے نارتھ سے کلاک وائز 260 ڈگری فرام بی. تو یہ جہاں پر یہ دونوں پرپینڈیکولر بائسیکٹر اور یہ لائن انٹرسیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا پوائنٹ ایکس ہے اور اس کو مارک کر لیں. یہ آپ کا پورا کوشچن اس کا ہو جائے گا. اچھا, کوشچن نمبر 23 میں پارٹ اے میں دا فارمولا فار nth ٹرم آف دا سیکوینس از 2n پاور 3. فائنڈ دا تھرڈ ٹرم آف دس سیکوینس. تو اس میں سمپلی آپ n میں 3 لکھیں اور سالو کر لیں. تو یہ آپ کا آنسر آ گیا 54. بی پارٹ میں ہیئر آر دا فرسٹ 4 ٹرمز آف اندر سیکوینس 4/3 9/5 16/7 25/9. رائٹ آن دا نیکسٹ ٹرم آف دس سیکوینس. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جو 4/3 میں 4 ہے یہ 2 کا اسکوائر ہے, پھر 3 کا اسکوائر 9, 4 کا اسکوائر 16, 5 کا اسکوائر 25. تو اب آپ 6 کا اسکوائر لکھ دیں 36, اور نیچے جو ہے 2 کا ڈفرینس جا رہا ہے تو وہ 11 بن جائے گا. تو 36 اور 11 آنسر آ جائے گا اس کا. فائنڈ فارمولا فار دا nth ٹرم آف دس سیکوینس. تو جو اوپر والا ہے نیومریٹر میں 4 9 16 25 تو یہ بنتا ہے n+1 ہول اسکوائر. تو یہ دیکھیں 4 9 16 25. تو اگر میں n+1 ہول اسکوائر کرتا ہوں تو چیک کر لیں n میں 1 لکھیں +1 تو 2 کا اسکوائر 4 لکھا ہوا ہے 1 کے نیچے. اسی طرح آپ دوسرا چیک کریں n کی جگہ 2 لکھیں اور اس کو سمپلیفائی کریں تو 9 آنا چاہیے. تیسرا بھی چیک کر لیں n کی جگہ 3 لکھیں, اس کو سالو کریں تو یہ 4 کا اسکوائر بنتا ہے 16 آنا چاہیے. تو اس کا مطلب n+1 ہول اسکوائر ٹھیک ہم نے چوز کیا. نیچے والے کا جو ہے ڈینومینیٹر 3 5 7 9 اس کو بھی آپ ایک سیکوینس الگ سے بنا لیں. تو اس کا ڈفرینس دیکھیں کتنا ہے 2 5 3 2 7 5 2 9 7 2. تو یہ لینئر سیکوینس ہے تو یہ a + n - 1 ٹائمس d ہوتا ہے.
تو اے جو ہوتا ہے ویلیو آف فرسٹ ٹرم ہوتی ہے جو 3 ہے, ڈی کامن ڈفرینس ہے جو 2 ہے. اب یہ لکھ کے آپ اس کو سمپلیفائی کر لیں تو یہ 3 + 2n - 2 ہو گیا, اور 3 - 2 1, تو 1 + 2n. اب اس کو آپ فریکشن میں لکھ لیں دونوں کو, یعنی n+1 ہول اسکوائر اوپر لکھیں اوور 1 + 2n. یہ آپ کا آنسر آ گیا اس کا. کوشچن نمبر 24 میں یہ کرو سرفیس ایریا آف اے کون پائی آر ایل ہوتا ہے, ڈائیگرام دیا ہوا ہے اس میں دونوں, پھر اسے ساری ویلیوز بھی لکھی ہوئی ہیں اور نیچے بتائی ہوئی ہیں. پھر کہہ رہے کرو سرفیس ایریا آف کون اینڈ دا سلنڈر آر ایکول. تو کرو سرفیس ایریا آف کون ہوتا ہے دس از اکول ٹو کرو سرفیس ایریا آف سلنڈر. تو کرو سرفیس ایریا کون ہوتا ہے پائی آر ایل, دیٹ از اکول ٹو کرو سرفیس ایریا سلنڈر ہوتا ہے 2 پائی آر ایچ. اب اس میں آپ ویلیوز لکھ لیں. آر جو ہے 28 ہے, ایل جو ہے وہ ایکچولی آپ کا وائی ہے, تو ادھر ریڈیس 15 ہے اور ایچ جو ہے آپ کا 42 ہے. پائی اور پائی کینسل, تو ایل کو سبجیکٹ کریں تو 2 × 15 × 42 اوور 28. سمپلیفائی کریں اسے, تو یہ آ گیا 45. تو ایل جو تھا وہ وائی تھا, تو اس کا مطلب وائی از اکول ٹو 45. کوشچن نمبر 25 میں او پی اینڈ کیو آر پوائنٹس ایز شون ان دا ڈائیگرام. او پی ایکولس اے مائنس 2b, او کیو ایکولس 4a + 4b. ایکسپریس پی کیو ایز سمپلی ایز پاسبل ان ٹرمز آف اے اینڈ بی. اچھا, جب ایگزامینر کہنا ہے ایز سمپلی ایز پاسبل تو آپ نے اینڈ تک اس کو سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے. تو پی کیو کو میں لکھ سکتا ہوں او کیو مائنس او پی, کیونکہ پی بھی او سے کنیکٹڈ ہے اور کیو بھی ڈائریکٹ او سے کنیکٹڈ ہے, تو یہ پوزیشن ویکٹر ہے. تو آپ او کیو مائنس او پی لکھ لیں اس کو. او کیو کی جگہ اس کا ویکٹر لکھیں, مائنس ڈال کے بریکٹ میں آپ نے او پی کا ویکٹر لکھنا ہے, کیونکہ باہر مائنس آ گیا تو یہ نیکسٹ اسٹیپ میں پلس ہو جائے گا. آپ سمپلیفائی کریں لائک ٹرمز, 4a - a 3 ہے اور پلس 6b. اب اس میں سے 3 کو لیں کامن, a + 2b. یہ ایز سمپلی ایز پاسبل ہم نے کیا. یہ آنسر اسپیس میں لکھ لیں. رائٹ ایز اے فریکشن ان اٹ سمپلسٹ فارم, تو اس کا بھی آپ نے سمپلسٹ فارم کا خیال رکھنا ہے. تو ایل سی ایم آپ کا آ جائے گا x + 4 اور 3x - 2. اب 2x + 3 ملٹیپلائی ہوگا 3x - 2 سے, -5 ملٹیپلائی ہوگا x + 4 سے. اب یہ نیومریٹر میں آپ بریکٹس کو ملٹیپلائی کریں, 5 کو اس کی بریکٹ سے, اوور وہی لکھیں جو لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی. اب اوپر آپ نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے, تو -4x - 5x - 9x, تو یہ کینسل ہو جائیں گے پلس 9x کے ساتھ, اور -20 اچھا یہ 20 ہاں -26 ہو گیا. اب اس میں اوپر آپ کا کامن نکل رہا ہے, تو اوپر کامن جو ہے وہ آپ کا 2 آ گیا, 3x² - 13 اوور یہ بریکٹس. یہ آپ نے سمپلسٹ فارم میں کر دیا اس کو, اور یہ آپ اپنا آنسر اسپیس میں لکھ لیں. اینڈ دیٹس اٹ. یہ میرا نمبر ہے, کسی قسم کی بھی انکوائری ہو تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے, آپ یو فیل فری, مجھے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو بچوں.